اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ اسی مہینے عمرہ کے لیے ہو جائیں تیار، کانٹیکٹ کریں عظیم فلاحی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے، اس وقت پرائم نیوز میں آپ جانتے ہیں کہ میں 8 دن سے حجاب تنازع اور حجاب وواد کو لے کر بے باک انداز میں کہاں کیا چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آخر بھگوا دھاری آتنکی ذہن کے لوگ، ساری چیزیں کھل کر ڈیرنگ کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ آج بھی میں حجاب پر آپ کو بتاؤں گا 2-3 چیزیں کہ گزشتہ کل کورٹ میں کیا ہوا، کیونکہ حجاب کا معاملہ کورٹ میں جا چکا ہے۔ ایسے ہی مسلم پرسنل بورڈ نے کیا کہا، اور ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ حجاب کے پیچھے طالبان اور پاکستان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بے وقوفی کی بات کس نے کہا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایسے ہی منموہن سنگھ نے فی الحال اس تمام حالات کو دیکھ کر، ملک کے حالات کو دیکھ کر کیا کہا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایسے ہی یوگی آدتیہ ناتھ بھی میدان میں کود پڑے، بھگوا تو پہنتے ہیں لیکن اب وہ بھی کود پڑے، انہوں نے حجاب کے بارے میں ایک عجیب بات کہہ دی، اور پھر ان پر اسد الدین اویسی نے کیا حملہ کیا، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور اب آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آخر میں کہ مسکان کو ایک بڑا ایوارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کس نے کیا، ایوارڈ کا نام کیا ہوگا اور کیوں ہوگا یہ نام، یہ 4-5 چیزیں آج آپ کو میں پرائم نیوز میں تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم جب لگاتار اس مدعے کو بتا رہے ہیں تو اب کرناٹک کی بیٹیاں ہم سے ڈائریکٹ فون پر کانٹیکٹ بھی کر رہی ہے۔ ابھی اس وقت یہ سمجھے کہ 12 بج رہے ہیں، گزشتہ رات میں بھی کرناٹک کی بیٹیوں کا فون آیا، اور ابھی بھی 11:15 بجے رائچور سے ایک بیٹی جس کا نام ہے بی بی عائشہ ہے، اس نے بھی ہم سے کانٹیکٹ کیا، اور اس نے کہا کہ صاحب ابھی تو کرناٹک کے کالجوں میں اتنی بدماشی کی جا رہی ہے کہ ڈگری کالج جہاں پر ڈریس کوڈ نہیں ہوتا ہے، جہاں ڈریس کوڈ نہیں ہوتا ہے، آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈریس آپ پہن کر آتے ہیں، اور یہ پورے ہندوستان میں ایسے ہی چلتا ہے۔ یونیورسٹی میں، ڈگری کالج میں ڈریس کوڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن اب ڈگری کالجز میں بھی بھگوا آتنکی وائرس گھس چکے ہیں، اور وہاں پر بھی باقاعدہ بیٹیوں کو حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے۔ بی بی عائشہ رائچور نے ایس ایس کالج کوئی تو بھی ہے شاید، اس کا نام بتاتے ہوئے کہا کہ ہم کو یہاں پر بھی حجاب پہن کر آنے سے روکا گیا۔ خیر، حجاب کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ حجاب پر جو پابندی کی بات کی جا رہی ہے، اس سے پڑھنے والی بیٹیوں کے ذہنوں پر اس کا نگیٹو اثر پڑ رہا ہے، غلط اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے عدالت میں حجاب کے سمرتھن میں جو ہندو وکیل لڑ رہے ہیں، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، جی ہاں، ہندو وکیل حجاب کے اس مدعے کو لڑ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ملک میں ہندو بھی کہہ رہے ہیں، اس وقت ملک میں ہندو بھائی بھی کہہ رہے کہ حجاب ہمارے ملک کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، مگر عقل پر پردہ اور حجاب پڑ گیا ہے بی جے پی کے، عقل پر حجاب پڑ گیا ہے، پردہ پڑ گیا ہے بھگوادھاریوں کے، اور یہ بھگوادھاری پورے ملک کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور بے روزگاری، تعلیم، شکشا، سواستھ، ہاسپٹل، یہ جو ضروری مدعے ہیں ان پر سے دھیان ہٹانے کے لیے بھگوادھاری ایسے مدعے لا رہے ہیں۔ تو ہندو وکیل خود عدالت میں مسلم بیٹیوں کا کیس لڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حجاب پر پابندی یہ بالکل غیر آئینی ہے، حجاب پر پابندی یہ بالکل غیر دستوری ہے اور سنویدھان کے خلاف ہے۔ ہندو وکیلوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ہے تب تک تو کم از کم بیٹیوں کو حجاب کی اجازت دی جائے۔
جی ہاں، اور وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ حجاب والی، شرم والی، حجاب والی بیٹیاں جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، وہ امتحان نہیں دے رہی ہے، وہ پڑھنے کو نہیں جا رہی ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے چہرے کو تو کھولیں گے نہیں، کیونکہ ہم باحجاب شرم والی بیٹیاں ہیں۔ جن کو ننگا رہنا ہے ننگا رہیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں نا، اور جن کو اپنی بیٹیوں کو ننگا کرنا ہے وہ ننگا کریں، لیکن ہم جب ننگوں کو نہیں روک رہے ہیں تو ننگوں کو یہ چاہیے کہ وہ ہم کو ننگا نہ کریں۔ جن کے ذہنوں میں گندگی ہے، ہوس کے درندے اور پجاری جو بیٹیوں کو ترقی کے نام پر، وکاس کے نام پر مہیلاؤں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، ان ننگوں پر روک لگائی جائے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ننگے پن پر روک لگنا چاہیے تھا کہ ننگا پن بند کیا جائے، مگر ہمارے یہاں بھگوا دھاریوں کے ذہن گندے ہو چکے ہیں، ننگے ہو چکے ہیں، جو کپڑے پہننے والی بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، کپڑے پہننے والی بیٹیوں کو یہ بھگوادھاری ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ تو بیٹیوں نے کہا کہ ہم امتحان نہیں دیں گے، ہم اسکول نہیں جائیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، مگر ہم ننگے نہیں ہوں گے، ہم تو اپنا چہرہ چھپائے رکھیں گے۔ تو خیر حجاب والی بیٹیاں بھی لگاتار احتجاج کر رہی ہے، اور اب ہندو وکیلوں نے بھی کہا اور ہندو بھائیوں نے بھی کہا کہ جس طریقے سے مسلم بیٹیوں کو اور مسلم مہیلاؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ کئی جگہوں پر اب شرارتیں شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ کئی جگہ مسلم بیٹیوں کو ستایا جا رہا ہے، حجاب پہننے والی بیٹیوں کو۔ تو اب ہندو بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل گھٹیا اور نیچ حرکت ہے۔ 500 سے زیادہ لاء کی اسٹوڈنٹ جو وکالت کر رہی ہے، انہوں نے اور ایکسپرٹ نے اور وکیلوں نے کھلا خط لکھ کر حکومت کو یہ کہا کہ تمہاری نیچ اور گھٹیا حرکت کو بند کیا جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آئیے دوسری بڑی عجیب خبر آ رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے ذہنوں میں کیا معلوم گو بھرا ہوا ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ابھی باقاعدہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مدعا ہی بھگوا گمچہ پہن کر اٹھایا گیا۔ جی ہاں، اٹھانے والے کون ہیں سب کو نظر آ گیا، کن لوگوں نے اس کو مدعا بنایا سب کو نظر آ گیا۔ لیکن اب وہی وہ آپ نے کہاوت سنے ہوں گے نا، کیا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جی ہاں، تو اب وشو ہندو پریشد نے ایک میمورنڈم دیا شیموگا میں، کرناٹک میں میمورنڈم دے کر وشو ہندو پریشد نے کہا کہ یہ معاملہ، یہ جانچ پوری NIA کو سونپی جائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حجاب کے پیچھے پاکستان اور طالبان کا ہاتھ ہے۔ ہوئی نا بالکل گوبر والی بات، بھگ والی بھئی۔ حجاب ابھی تک چل رہا تھا، لیکن UP الیکشن آ گیا، گوا کا الیکشن آ گیا، پنجاب کا الیکشن آ گیا، تو ایسے سارے مدے تو آپ ہی اٹھا رہے ہیں۔ جی ہاں، حجاب کا مدعا، بھگوا گمچہ اٹھا کر وہاں پر جو اسٹوڈنٹ تھے یا جو بھی لوگ تھے، آپ ان کی تحقیق کرو کہ وہ پاکستانیوں کے پیٹ کے ہیں یا کس کے، کون لوگ ہیں، یا طالبان کے پیٹ کے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے چھیڑ خانی کی اس بیٹی کو، مسکان کو، اور جنہوں نے یہ مدعا اٹھایا، ہائی لائٹ کیا، تو وشو ہندو پریشد کو چاہیے کہ پہلے یہ تحقیق کی جائے کہ وہ بھگوا گمچہ پہن کر اسکول میں مسکان کو اٹیک کرنے والے وہ بیٹے طالبان کے پیٹ کے تھے یا پاکستان کے پیٹ کے تھے۔ تو لوگ عجیب کمنٹ کر رہے ہیں، یعنی عجیب چیز ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کہ وشو ہندو پریشد نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ، اور کہا ہے کہ حجاب کے پیچھے پاکستان کا، طالبان کا ہاتھ ہے۔ تو خیر انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور ملک کے خاموش رہنے والے مگر بہت کام کرنے والے جو وزیر اعظم رہے ہیں PM منموہن سنگھ، بڑبڑ نہیں کرتے تھے، من کی بات نہیں سناتے تھے، کوئی شوشار فوٹوگرافی نہیں کرتے تھے۔ جی ہاں، کبھی اس کے ڈریس، کبھی فوجی کا ڈریس، کبھی ناٹک والوں کا ڈریس نہیں پہنتے تھے، خاموش رہتے تھے، مگر کام کر کے گئے ہیں، ملک کو دے کر گئے۔ تو منموہن سنگھ صاحب نے ڈائریکٹ یہ کہا ہے کہ حکومت کی یہ جو غلط پالیسیاں ہیں، اس کی وجہ سے پورا ملک پریشان ہو گیا ہے، پورا ملک پریشان ہو گیا ہے۔ تو منموہن سنگھ نے یہ بات کہی ہے، لیکن خیر وہ حجاب سے ہٹ کر ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جو بھگواداری، گمچھا داری ہے، ابھی تک وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے خلاف منہ نہیں کھولا کہ آتنکیوں، بیٹیوں کو پڑھنے دو، میں نے نعرہ لگایا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا، لیکن مودی جی کی خاموشی خود بتا رہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا چلتا رہے، ہندو مسلم ہوتا رہے، کیونکہ یہ جب ہوتا ہے ہندو مسلم نفرتیں بڑھتی ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ سیدھا فائدہ BJP کو پہنچتا ہے۔ اور BJP نے، منموہن سنگھ نے کہا کہ جتنی بیوقوفی کی پالیسی مودی جی اور BJP نے بنائی ہے، اس کی وجہ سے پورا ملک پریشان ہو گیا ہے۔ خیر آئیے ایک اور عجیب خبر آ رہی ہے،
योगी आदित्यनाथ बीच में कूद पड़े हैं और उन्होंने एक अजीब बात कह दी। उन्होंने कहा कि लड़की अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती, अपनी मर्जी से हिजाब नहीं पहनती। अरे अजीब जाहिल पने की बातें कर रहे हो, अजीब अपने आप को, अपनी जहालत को तुम जाहिर कर रहे हो। अरे हमारी बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है। मेरी खुद की बेटी 13 साल की है। मैंने सोचा था कि जब वो 15 साल की हो जाएगी, 10th में जाएगी, तो मैं उसको हिजाब पहनाऊंगा, पर्दा करवाऊंगा। मेरी बेटी खुद अपनी मर्जी से, न माँ ने कहा न बाप ने कहा, वो खुद एक मुफ्ती की बेटी है, एक शर्म और हया वाले घराने की बेटी है, तो उसने कहा कि मैं खुद अपनी हिफाजत करूंगी और हिजाब मेरी हिफाजत है, पर्दा मेरी हिफाजत है। वो जो हवस के दरिंदे खड़े रहते हैं, उनके निगाहों से हिजाब पर्दा हिफाजत करता है, हिजाब हिफाजत करता है। तो योगी आदित्यनाथ ने निरी अपनी, क्योंकि ज़िंदगी भर में इनकी भी ज़िंदगी देखो तो ये शायद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्होंने भी जहालत की बात करते हुए कहा कि लड़की अपनी मर्ज़ी से हिजाब नहीं पहनती। तो मैं उनसे कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी, ये निरी आपकी जहालत है। हम लोग कभी ज़बरदस्ती नहीं करवाते हैं, लेकिन शर्म वाली और हया वाली माँ बाप की बेटियां हैं ना, वो खुद हया करती है। जिनके जहनों में नंगापन, जिनके माँ बाप ही नंगे जहन के रहते हैं, तो उनकी बेटियां भी खुद ऑटोमेटिक नंगी हो जाती है। तो खैर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला किया योगी आदित्यनाथ पर और कहा, उनके कपड़ों पर सवाल उठाया कि भैया तुमने जो भगवा लिबास पहने, जी हाँ भगवा लिबास पहने, वो तुम भी जानते हो कि किसकी मर्जी से पहने, और अभी भी तुम भगवा लिबास, जबकि तुमने मठ छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, घंटी बजाना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी तुम भगवा लिबास क्यों पहन रहे हो, ये तुम भी जानते हो। तुम भी जानते हो कि भगवा लिबास क्यों पहन रहे हो। और मैंने तो परसों भी कहा था कि जब पार्लियामेंट भगवा लिबास से चल सकता है, पार्लियामेंट जो है साड़ी पहन कर चल सकता है, लुंगी पहन कर चल सकता है, धोती पहन कर चल सकता है, तो स्कूलें पर्दे के साथ क्यों नहीं चल सकती है? अरे भाई, ये अपना अपना मसला है। जैसे नीतीश कुमार ने कहा और मौलाना अरशद बंदी ने भी कहा कि भाई जिसमें जितनी शर्म होती है वो उस एतबार से अपनी तबीयत के हिसाब से अपने आप को झांकता है, और जो जितना नंगा और बेशरम होता है वो अपने उस एतबार से अपने आप को नंगा करता है। कुछ बच्चियां जो है वो चड्डी पर भी आ जाती है, आपने देखा होगा छोटी छोटी चड्डियों पर भी कुछ लड़कियां जो है, जवान लड़कियां कॉलेज में आ जाती है। तो खैर उनके घरों का भी माहौल ऐसा रहता है, तो जिसमें जितनी शर्म होती है उस हिसाब से वो ड्रेस पहनता है, तो पहनने दो। नीतीश कुमार ने भी कहा कि भाई तुम पहनने दो ना, कोई हिजाब करके आएगी हिजाब करने दो, कोई नंगी आ रही है तो आपने नंगों को आज तक के नहीं रोका, नंगे लोग घूम रहे हैं उनको आपने नहीं रोका। तो जो बेचारे अपनी इज्जत की हिफाजत हिजाब के जरिए से करना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? और जब भगवा ड्रेस पहनकर तुम पार्लियामेंट चला रहे हो, और भगवा ड्रेस पहनकर जब तुम पूरी स्टेट चला रहे हो, तो हिजाब पहनकर स्कूलों को चलने दो ना। तो खैर ये बात है। और बड़ी खबर आ रही है उडुपी से आ रही है कि उडुपी डिग्री कॉलेज, जी शंकर मेमोरियल वुमेन्स फर्स्ट क्लास डिग्री कॉलेज में 60 फाइनल ईयर की जो बेटियां थी, गुज़िश्ता कल वो अपने घरों को वापस चली गई। जब उनको हिजाब उतारने को कहा गया तो वो घर वापस चली गई। उन्होंने पढ़ने से और इम्तिहान देने से इनकार कर दिया, और उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि हमारा ऑनलाइन इम्तिहान लिया जाए। जी हाँ, खैर आइए एक और बड़ी खबर आ रही है। आखिरी खबर मैं आपको बताऊं कि बड़ी खबर ये आ रही है कि अब वो मुस्कान नामी बेटी जो दरिंदों के बीच, जी हाँ आतंकी जहन रखने वालों के बीच कि अकेली बेटी पर जो अटैक कर रहे थे और जय श्री राम का नारा लगाकर राम को भी बदनाम कर रहे थे, उनके बीच जो बहादुर बेटी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए घुस गई, तो उस बहादुर बेटी को रज़ा एकेडमी ने फैसला किया है कि उसको अवार्ड दिया जाएगा। जी हाँ, और अवार्ड का नाम होगा मरवा अशरबीनी अवार्ड। तो ये मरवा कौन है, क्यों इसके नाम से अवार्ड दिया जा रहा है? तो मैं दो बातें आपको कहकर अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि सईद नूरी साहब ने कहा कि सबसे पहले तो जो बेटियां हिजाब कर रही है, पर्दा कर रही है, उनको उनके हौसलों को बढ़ाया जाए, ताकि उनको लगे कि पूरा मुल्क हमारे साथ है और पूरी कौम हमारे साथ है, और हिजाब पहनने वाली बेटियों का हौसला बढ़ना चाहिए। और ये जो अवार्ड दिया जा रहा है मरवा अशरबीनी, ये कौन औरत है, ये कौन बेटी है? तो मैं आपको बता दूं
کہ مروہ الشربینی یہ مصر کی رہنے والی وہ نوجوان مسلم عورت تھی جسے حجاب پہننے کی وجہ سے جرمنی میں ایک یہودی ایلیکس نے 18 مرتبہ چھرا گھونپ کر قتل کر دیا تھا، صرف حجاب پہننے کی وجہ سے۔ تو اس عورت نے حجاب نہیں اتاری، اس کا قتل کر دیا گیا مگر اس نے حجاب نہیں اتاری۔ جب مروہ کا خاوند، جب اس بیٹی کا شوہر اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تو پولیس نے اس کے خاوند کو گولی مار دی۔ تو مروہ کے 3 سال کے بیٹے نے یہ پورا منظر دیکھا تھا۔ پھر عدالت میں یہ معاملہ اٹھا تو حجاب کی خاطر 2009 میں مصر کی اس 31 سالہ بیٹی کا نام تھا مروہ الشربینی، تو اس کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے بانی رضا اکیڈمی سعید نوری صاحب نے کہا کہ مسلم عورتوں کا حجاب پہننا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اجازت ہمارے اس پیارے ملک کے پیارے سنویدھان اور دستور نے ہر شہری کو دی ہے۔ اس آزادی کو مسلمانوں سے چھینا نہیں جا سکتا۔ تو مسکان جس نے بالکل بہادری کا ثبوت دیا تو رضا اکیڈمی اسے اب باقاعدہ مروہ الشربینی کے ایوارڈ سے نوازے گی۔ تو یہ پورے ملک میں کل تک کے جو خبریں آئی حجاب کو لے کر، میں روزانہ ساری خبروں کا خلاصہ آپ تک رکھ رہا ہوں، آپ اس کو سنیے اور دوسروں تک شیئر کیجئے، کیونکہ دلال اور ملک کی رکھیل میڈیا یہ ایسی خبریں نہیں دکھاتی ہے، یا دکھاتی ہے تو غلط انداز میں۔ یہ دلال چینل غلط انداز میں ہماری باتوں کو توڑ مروڑ کر بتاتے ہیں۔